خیبر پختونخوا میں غیر قانونی مقیم افغانوں کو تحفظ دیا جا رہا ہے۔ قومی سلامتی پر کوئی صوبہ اپنی پالیسی بنا کر نہیں چل سکتا، وفاقی حکومت کے فیصلے پر عمل کرنا پڑے گا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا دو ٹوک پیغام۔ غیر قانونی طور پر مقیم افغانیوں کو نکالنے کی ذمہ داری علاقہ ایس ایچ او کو دینے کا اعلان۔ کہا ایس ایچ او اپنے علاقے میں مقیم غیر قانونی افغانیوں کو نکالے۔ جتنے بھی حملے ہو رہے ہیں ان میں افغان ملوث ہیں۔ وزیر داخلہ نے خبردار کیا کہ سوشل میڈیا پر غلط خبر پر کریک ڈاؤن کریں گے۔ کوئی بیرون ملک بیٹھ کر کہہ رہا ہو کہ اداروں میں مسئلہ چل رہا ہے تو انہیں بتا دیں کہ وہ بہت جلد واپس آ رہے ہیں، بہت جلد ساری باتوں کا جواب دینا ہوگا۔ پنجاب کے شہر تلا گنگ سے افغان دہشت گرد قاسم عرف حسن گرفتار۔ سیکیورٹی حکام کی جانب سے جاری ویڈیو میں گرفتار دہشت گرد نے کہا کہ وہ سال پہلے افغانستان سے لکی مروت پاکستان میں آیا۔ سرا درگاہ میں 2025 میں طالبان کمانڈر ارمانی کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ طالبان کمانڈر ارمانی نے اسے جہاد کی دعوت دی۔ کمانڈر ارمانی نے فوجی قلعے پر فضائی حملہ کرنے کی غرض سے ریکی کرائی، لیکن مناسب موقع نہ ملنے پر وہ حملہ نہ کر سکا۔ گرفتار دہشت گرد نے کہا کہ وہ ستمبر میں پنجاب چلا گیا، جس کا مقصد لڑکوں کی تلاش اور تنظیم میں بھرتی تھا۔ لکی مروت کے علاقے بقمل احمد زئی میں پولیس موبائل پر خودکش حملہ، ایک پولیس اہلکار شہید، 6 زخمی۔ پولیس کے مطابق دونوں حملہ آور سڑک کنارے کھڑے تھے۔ پولیس موبائل قریب آنے پر ایک نے خود کو دھماکے سے اڑا لیا۔ حملہ آور 2 تھے، ایک فرار ہو گیا جس کی تلاش جاری ہے۔ دھماکے کے بعد علاقے میں سرچ آپریشن جاری ہے۔ کراچی میں رینجرز کی تعیناتی مزید 1 سال کے لیے بڑھا دی گئی۔ رینجرز انسدادی دہشت گردی ایکٹ کے تحت اختیارات کے ساتھ پولیس کی معاونت جاری رکھیں گے۔ سندھ کابینہ کے اجلاس میں فیصلے کی منظوری۔ ترجمان وزیر اعلیٰ سندھ کے مطابق سندھ رینجرز کی تعیناتی کی نئی مدت 9 دسمبر 2025 سے مؤثر ہوگی۔ کراچی میں نیپا چورنگی کے قریب مین ہول میں گرنے والے 3 سالہ بچے ابراہیم کی لاش 14 گھنٹے بعد مل گئی۔ لاش 1.5 کلومیٹر دور نالے سے برآمد ہوئی۔ بچے کی لاش اسپتال منتقل۔ بچے کے والد نے بتایا کہ گزشتہ رات ڈپارٹمنٹل سٹور آئے، شاپنگ کر کے باہر نکلے تو بیٹا ہاتھ چھڑا کر بھاگا۔ موٹر سائیکل مین ہول کے قریب پارک تھی۔ بیٹا آنکھوں کے سامنے گٹر میں جا گرا۔ مین ہول پر ڈھکن نہیں تھا۔ پولیس کے مطابق بچے کے اہل خانہ جس طرح کی قانونی کارروائی چاہیں گے کی جائے گی۔ جماعت اسلامی کی بچے کے گٹر میں گر کر جاں بحق ہونے کے واقعے پر میئر کراچی پر تنقید۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منیم ظفر نے کہا کہ اس واقعے کا بڑا المیہ یہ ہے کہ میئر کراچی کے اے سی ڈی سی نے ٹاؤن چیئرمین کا فون کا جواب نہیں دیا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ کراچی میں بچوں کے گٹر میں گرنے کے متعدد واقعات ہو چکے۔ میئر کراچی نے سارے ادارے اپنے قبضے میں کر رکھے ہیں۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کا مین ہول میں بچے کے گر کر جاں بحق ہونے کے واقعے اور سرکاری مشینری نہ ملنے کی تحقیقات کا اعلان۔ واقعے سے والدین سے اظہار تعزیت۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا جس مین ہول میں بچہ گرا وہ برساتی نالہ ہے، مین ہول پر کور نہیں تھا، لیکن واٹر کارپوریشن کو اس کی کوئی شکایت نہیں ملی۔ انکوائری کرائیں گے کہ مین ہول کتنے دن سے کھلا تھا یا اسے کھولا گیا تھا۔ انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی کا شوکت خانم اسپتال اور نمل یونیورسٹی کے اکاؤنٹس بحال کرنے کا حکم۔ حلیمہ خان کے خلاف 26 نومبر کے احتجاج پر درج مقدمے کی سماعت کے دوران پروسیکیوٹر نے بتایا کہ اسپتال کے اکاؤنٹس منجمد کرنے کی کوئی تحریری درخواست نہیں دی۔ حلیمہ خان کے ذاتی بینک اکاؤنٹس فریز کرنے کے لیے ان کا شناختی کارڈ نمبر اسٹیٹ بینک کو ارسال کیا، جس کے بعد اسٹیٹ بینک نے ان کے شناختی کارڈ پر درج سارے اکاؤنٹس بند کر دیے۔ پروسیکیوشن کو شوکت خانم اور نمل یونیورسٹی کے اکاؤنٹس ڈی فریز کرنے پر کوئی اعتراض نہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف 4 روزہ دورہ برطانیہ کے بعد وطن واپس روانہ۔ خصوصی طیارے سے لندن کے لوٹن ایئرپورٹ سے ٹیک آف کیا۔ وزیر اعظم آج رات گئے دارالحکومت اسلام آباد پہنچیں گے۔
مسافروں کو آف لوڈ کیے جانے کی خبریں بے بنیاد ہیں، عوام بے بنیاد خبروں اور پروپیگنڈے سے پریشان نہ ہوں۔ ڈائریکٹر FIL لاہور کی پریس کانفرنس، کہا جن کی دستاویزات جعلی تھیں ان کو روکا گیا۔ اکثر مسافروں کو یورپ لے جانے کا جھانسا دیا جاتا ہے، مختلف لوگ بیرون ملک جا کر بھیک مانگنے لگ جاتے ہیں۔ بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد پر 2009 کی بغاوت کے دوران فوجی افسران کے قتل کا حکم دینے کا الزام۔ تحقیقاتی کمیشن کی رپورٹ کے مطابق بغاوت کے دوران 74 افراد ہلاک ہوئے تھے، جن میں درجنوں اعلیٰ فوجی افسران شامل تھے۔ حسینہ واجد نے اس قتل عام کی منظوری دی تھی، جبکہ سابق رکن پارلیمان فضل نور تاٹوش کو مرکزی رابطہ کار کے طور پر نامزد کیا گیا۔ کمیشن کے سربراہ ALM فضل الرحمان نے الزام عائد کیا کہ بھارت اس منصوبے میں ملوث تھا تاکہ بنگلہ دیشی فوج کو کمزور کیا جا سکے۔ گزشتہ سال عوامی تحریک کے نتیجے میں اقتدار سے ہٹائے جانے کے بعد شیخ حسینہ بھارت میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ بنگلہ دیش کے عبوری سربراہ محمد یونس نے کمیشن کی رپورٹ کا خیر مقدم کیا، کہا آخر کار سچائی سامنے آ گئی۔ بدعنوانی کے ایک اور مقدمے میں سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کو 5 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ اس سے قبل شیخ حسینہ کو 2 مختلف مقدمات میں سزائے موت اور 21 سال قید کی سزا بھی سنائی جا چکی ہے۔ پاکستان کی ٹیکسٹائل برآمدات تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئیں۔ مالی سال 2025-26 کے پہلے 4 ماہ کے دوران ٹیکسٹائل برآمدات 6.4 ارب ڈالر تک ریکارڈ کی گئیں۔ عارف حبیب لمیٹڈ کی رپورٹ کے مطابق ویلیو ایڈڈ شعبوں نے اس کارکردگی میں نمایاں حصہ ڈالا۔ ٹیکسٹائل برآمدات میں اضافہ عالمی مانگ میں بہتری، ویلیو ایڈڈ مصنوعات کی مضبوط کارکردگی اور روپے کی قدر میں استحکام کا نتیجہ ہے۔ بلوچستان کانسٹیبلری مری میں 150 جوانوں کی 100% میرٹ پر بھرتی کا عمل مکمل۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کا کہنا ہے کہ بلوچستان کانسٹیبلری میں میرٹ پر بھرتیاں خوش آئند ہیں۔ حکومت سیکیورٹی اور گڈ گورننس دونوں محاذوں پر بھرپور پیش رفت کر رہی ہے۔ بنو کے علاقے سرنگی میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے پولیس اہلکار شہید۔ مقتول طارق RPO آفس میں تعینات تھا، ڈیوٹی پر جاتے ہوئے نشانہ بنایا گیا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا ہے کہ تیزی سے بڑھتی آبادی کے دباؤ نے معاشی استحکام کو چیلنج بنا دیا ہے۔ پائیدار معاشی ترقی کے لیے آبادی اور وسائل میں توازن ضروری ہے۔ پاپولیشن سمٹ سے خطاب میں وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا کہ بڑھتی آبادی مالی وسائل پر بوجھ ہے، NFC کو سروس ڈیلیوری کے ساتھ بھی لنک کرنا چاہیے۔ سینیٹر شیری رحمان نے کہا کہ آبادی میں اضافہ، پانی کی قلت اور موسمیاتی تبدیلی بڑے چیلنجز ہیں۔ پاکستان میں پانی کے ذخیرے کے لیے کوئی بڑا ڈیم بھی نہیں بنایا گیا۔ آبادی سے واٹر سیکیورٹی اور فوڈ سیکیورٹی جڑی ہے۔